مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں مجھے یہ حدیث پڑھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب بیمار ہوئی تو سندھ سے ایک شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کرنے گیا۔ سندھ کوئی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری میں جاء رجل من السند الى عائشہ رضی اللہ عنہا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے۔ امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں، صحیح بخاری میں سندھ سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا، اور انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دور میں سندھ، برما، دہلی تک مسلمانوں نے فتوحات کر لی تھی اور فقہ حنفی یہاں پر نافذ ہو گئی تھی، یا حنفیوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا تھا۔ امی عائشہ جب زندہ تھیں سندھ فتح ہو چکا تھا، تو وہاں چونکہ حنفی آئے تھے اور پھر ملتان، پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب جس واقعے کی طرف بتا رہے ہیں، کیا واقعی وہ صحیح بخاری میں ہے اور کیا واقعی سندھ سے وہ شخص گیا تھا؟ مفتی صاحب نے کہاں غلطی کی ہے؟ یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس واقعے کا جادو سے کیا تعلق ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو ناظرین، یہ روایت صحیح بخاری میں تو نہیں مل سکی، البتہ یہ امام بخاری کی الادب المفرد میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک اور مسند احمد میں بھی یہ روایت مل جاتی ہے۔ موطا امام مالک میں اس طرح روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی، فداخل علیہ سندھی، یعنی کہ ایک سندھی آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس نے کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ فلاں فلاں طرح کی عورت ہے۔ امام ابن اسیر رحمہ اللہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ جو سندھی ہے یہ ہندی لوگوں میں سے ایک قوم ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کی ایک اور شرح میں ہے کہ سندھی سے مراد ہند کی ایک قوم ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک عرصہ بیمار تھی۔ اس دوران مدینے میں ایک شخص آیا تو آپ کے بھتیجوں نے اس سے رابطہ کر کے بیماری کے متعلق پوچھا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سندھ سے باقاعدہ کوئی بلایا نہیں گیا تھا، البتہ یہ واقعہ درست ہی ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی تھی، تو ان کے بھتیجوں نے ایک اجمی زٹ طبیب یعنی کہ ایک جاڑ طبیب سے دریافت کیا، نہ کہ انہیں سندھ سے بلایا، اور اس طبیب نے کہا کہ تم جن کی بات کر رہے ہو وہ عورت تو سحر زدہ ہے جس پر ان کی لونڈی نے جادو کیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا تو انہوں نے اس پر لونڈی سے پوچھا کہ تو نے مجھ پر جادو کیوں کیا، تو وہ مان گئی کہ اس نے جادو کیا ہے، اور اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا اس کی کوشش تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جلد وفات پا جائیں اور وہ آزاد ہو جائے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو اب غلامی سے کبھی نجات نہیں پائے گی، پھر فرمایا کہ اسے عرب کے اس قبیلے کے ہاں فروخت کر دو جس کا سلوک غلاموں کے ساتھ سب سے برا ہو۔ اور ناظرین، یہ جو طبیب تھا یہ عرب میں رہنے والے سندھ کے زٹ یعنی کہ جاٹ یعنی کہ جٹ قبائل سے تھا۔ تو ناظرین، یہ جو زٹ یعنی کہ جاٹ لوگ عرب کیسے پہنچ گئے تھے، اس کے بارے میں مورخین نے یہی لکھا ہے کہ یہ سندھ، مکران، ملتان اور دیبل کے علاقوں کے تھے، اور جب فارسی افواج ان کو غلام بنا لیتی تھی تو یہ ان کو اپنی فوج میں شامل کر لیتی تھی، اور اس دوران کئی زٹ اور دیگر سندھی اقوام کے لوگ عرب میں چلے گئے تھے، اور یہ جس سندھی سے علاج کروایا تھا دراصل اس حدیث میں اشارہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجوں نے اس سے علاج دریافت فرمایا تھا۔ اور 12ویں اور 13ویں صدی کے مورخ ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ زٹ سندھ کے سیاہ رنگ کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اس زمانے میں کہ کہا جاتا ہے کہ زٹ ہندی لفظ جت کا یعنی کہ جٹ کا مورب ہے، اور سندھ کی آج بھی ساحلی علاقوں میں جت نامی اقوام پائی جاتی ہیں جن کی ڈاکومنٹریز بھی یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، اور ابن منظور نے کہا ہے کہ یہ لوگ اہل ہند میں سے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ روایت تھی جس کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب بتا رہے تھے، مگر یہ تو ان سے غلطی ہو گئی کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور طبیب سندھ سے بلایا نہیں گیا تھا بلکہ یہ لوگ وہاں پر اس وقت رہائش پذیر تھے عرب کے علاقوں میں۔ جو دوسری مفتی صاحب نے عجیب اور حیران کن بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں فقہ حنفی پھیل چکا تھا، مسلمانوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سندھ فتح کر لیا تھا۔ تو ناظرین، اس وقت سندھ کا اندرونی علاقہ نہیں فتح ہوا تھا، البتہ مکران تک کے علاقے جو کہ آج بلوچستان میں ہے فتح ہو چکے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور فقہ حنفی تو تب پھیلتا جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کوئی شاگرد وہاں پر جاتے، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے 22 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب 12 سال کے تھے یا 13 سال کے تھے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ تو تب فقہ حنفی کا پھیل جانا کسی جھوٹ سے کم نہیں، اور ہمارے خطباء اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کوئی ریسرچ کے لیے علیحدہ سے کوئی شخص متعین کر لیا جائے جو ٹھیک اور درست طریقے سے تحقیق کرے اور پھر اس مواد کو اساتذہ کے آگے فراہم کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔